جس طریقے سے تالاب کی ایک گندی مچھلی تمام تالاب کو گندا کر سکتی ہے، وہ تمام مچھلیوں کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ ماچس کی ایک تیلی تمام جنگل کو جلا کر آگ کر سکتی ہے۔ جہاز کا ایک پائلٹ تمام سواریوں کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سمندر میں چلنے والے جہاز کا کپتان اپنی ایک غلطی کی وجہ سے ہزاروں مسافروں کو پانی میں ڈبو سکتا ہے۔ بالکل یہی حال ہماری قربانی کے جانور کا بھی ہے۔ قربانی کا جانور پاک اور حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا؟ اس کے حصے داروں کی کمائی بھی حلال ہے یا حرام ہے؟ قربانی کے دنوں میں کیا اس کی نیت گوشت کھانے کی تھی یا قربانی کرنے کی تھی؟ اگر اس کی نیت قربانی کی تھی تو ٹھیک ہے، تمام مسافروں کا جو شریک ہیں اس جانور میں ان کا بیڑا پار ہے۔ اگر اس کی نیت گوشت کھانے کی تھی تو تمام اس کے ساتھ شرکا کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، کسی کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے۔ اس عید میں گوشت کی فراوانی ہوتی ہے۔ ہر مسلمان گوشت پسند کرتا ہے۔ گوشت کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اس لیے مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، گوشت کا گوشت اور ثواب کا ثواب۔ چھوٹے جانوروں کی قربانی ہو یا بڑے، دونوں کے بارے میں ایک بات نہایت سنجیدگی اور ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا۔ آپ قربانی میں حصہ لیں، بہت دیکھ بھال کر اپنے شرکا کو اچھی طریقے سے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں، کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی کمائی خالص حرام ہے، جس کی کمائی میں حلال کا کوئی جز نہیں ہے۔ کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی نیت گوشت کھانے کی ہے، کہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہوا ہے اور اس کی نیت صرف اور صرف گوشت کھانے کی ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور آپ کے ذمے سے بھی یہ وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ گوشت آپ کے لیے حلال ہے لیکن قربانی کا وجود ختم نہیں ہوا، اب بھی باقی ہے۔ جن لوگوں کی نیت میں فطور ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو، تو ایسی قربانی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ یہ اصول کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام اصول ہے جس کا اطلاق تمام تر دینی کاموں اور دینی امور پر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں تو ان کی نیت کہیں گوشت کھانے کی نہیں ہے۔ اگر ان کی نیت گوشت کھانے کی ہے تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ اگر کسی کی نیت واجب یا نفلی قربانی کی ہے تو درست ہے، بقیہ لوگوں کی قربانی بھی صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے بڑے جانوروں میں اگر کئی لوگ شریک ہوں تو ایک دوسرے کی نیت معلوم کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر نیت گوشت کی نہیں بھی تھی لیکن سستی شہرت، ریاکاری، دکھاوا اگر کیا ہے تو قربانی اس طریقے سے بھی کسی کی نہیں ہوگی۔ کسی ایسی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں، بلکہ شرکا حضرات کو پہلے سے ہی تحقیق کر لینی چاہیے۔ لہذا محلے والوں کو یا رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے بڑا جانور خریدنا یا اس لیے قربانی کرنا کہ اگر میں نے قربانی نہیں کی تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، یا اس نیت سے مہنگا جانور خریدنا کہ بچے خوش ہو جائیں گے، یاد رکھیے ان اعمال سے قربانی اور پیسے تو ضائع ہو ہی جائیں گے، البتہ آخرت میں غیر اللہ کے لیے عمل کرنے پر سخت پکڑ اور عذاب کا اندیشہ ہے۔ بعض لوگ اس نیت سے بھی قربانی کرتے ہیں کہ قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، بچے دوسروں کے گھر جا کر گوشت دیکھیں گے، وہ للچائیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے گھر ہی گوشت کا انتظام کر لیا جائے، ایک قربانی کر لی جائے تاکہ گوشت کھانا ہمیں بھی اور بچوں کو بھی میسر ہو جائے۔ تو آپ یاد رکھیے، تمام شرکا اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ اپنے شرکا کی نیت معلوم کر لیں کہ کہیں کسی کی نیت گوشت کھانے کی تو نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کس کی نیت صحیح ہے اور کس کی نیت غلط ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تو بے شک نیتوں کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہمیں کسی کے متعلق بلا وجہ بدگمان ہونے کی اجازت نہیں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نصرانی یا مرتد ہے یا مسلمان ہی ہے لیکن وہ اپنی نیت واضح کر دے
کہ میں قربانی کے لیے نہیں بلکہ صرف گوشت کے لیے شریک ہو رہا ہوں، تو ایسی صورت میں ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے یہی حکم لگایا جائے گا کہ کسی کی قربانی درست نہیں ہوئی۔ لیکن اگر سارے شرکا مسلمان ہیں اور کسی کی طرف سے ایسی کوئی صراحت نہیں کہ وہ صرف گوشت کے لیے حصہ لے رہا ہے، تو مسلمانوں کا معاملہ اچھے گمان پر ہی محمول کیا جائے گا۔ قربانی کے دن آ گئے ہیں، ہمیں اپنی قربانیوں کے متعلق ان چیزوں کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے اور اپنے تمام شرکا کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔